کچھ روز بعد ہی فاطمہ کی پھپھو آئیں۔ انہیں دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ خالہ شاید اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر خالو نیم رضامند لگ رہے تھے کہ خاندان کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے۔ میں بھی خالہ کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ فاطمہ کے ابا، احمر کا مزاج دیکھا ہے آپ نے، پھر شمسہ کی عادت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ خالو کو اس رشتے میں کوئی نقص نظر آتا، میں فوراً سے بول پڑی، ارے خالہ، پھپھو ایسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہیں، ذرا سی خدمت پہ فوراً سے واری صدقے ہونے لگتی ہیں۔ اور رہ گئی احمر بھائی کی عادت، تو اپنی فاطمہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، جتنی وہ صابر شاکر ہے، اس کے مزاج کو دیکھ کے احمر بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر نہ سگریٹ اور پھر اور بھی کوئی عیب نہیں ہے ان میں تو کہتی ہوں سوچے مت، بس ہاں کر دے۔ میری بات سن کے خالہ سوچ میں پڑ گئی۔ خالو کہنے لگے، بات تو ٹھیک ہے، ارے غیر خاندان کے لڑکے کا ہمیں کیا پتہ کن عادات میں مبتلا ہو، میں تو شمسہ کو ہاں کہہ دوں گا۔ بہرحال میرا کام پورا ہو چکا تھا۔ خالو نے اپنی بہن کو ہاں کر دی۔ فاطمہ ابھی تک اس بات سے انجان تھی۔ میں کمرے میں آئی تب تک فاطمہ سو چکی تھی۔ میں بھی اپنی چارپائی پہ لیٹ کے چین کی نیند سو چکی تھی۔ اگلے روز جب خالہ نے فاطمہ کو یہ بتایا کہ خالو اس کے لیے اس کی پھپھو کو ہاں کہہ چکے ہیں، تو فاطمہ کا تو ایک رنگ آ کے گیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے احمر بھائی کے ساتھ؟ میں نے کہا فاطمہ، ارے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں، آخر وہ جو ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر اپنوں سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ میری بات پہ فاطمہ چپ سی ہو گئی۔ اس کی پھپھو اسی شام کو آئیں، مٹھائی کے ٹوکرے، پھلوں کے ٹوکرے بھی لے کے آئیں اور اسے انگوٹھی پہنا کے رشتہ پکا کر دیا۔ افشین، تہمینہ، یہاں تک کہ رضوان کا بھی منہ بنا ہوا تھا، بس ایک میں خوش تھی۔ جب پھپھو واپس چلی گئیں تو رضوان بھی اپنے گھر چلا گیا۔ تہمینہ فاطمہ سے کہنے لگی، تمہیں احمر بھائی کب سے اچھے لگنے لگے فاتو؟ میں نے کہا، ارے بھائی کیا برائی ہے احمر بھائی میں، اچھے بھلے تو ہیں۔ افشی کہنے لگی، ہمیں پتہ ہے وہ کتنے اچھے ہیں، ہر بات پہ روک ٹوک، ہر بات پہ طنز، پوری پھپھو کی ڈٹو کاپی ہیں۔ اور پھر پھپھو، فاطمہ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ منع نہیں کر سکتی تھی تم؟ اور تم نے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا جو تمہیں اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بس کر دو تم لوگ، یہی میری قسمت تھی، جو قسمت میں تھا اسی سے رشتہ بھی جڑ گیا، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ فاطمہ رونے لگی۔ تہمینہ اور افشین غصے سے اٹھ کے چلی گئیں۔ اس رات فاطمہ سسکیوں سے روتی رہی اور میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہی ہے دیا؟ اپنی محبت کو پانے کی خاطر تو فاطمہ کا دل توڑ رہی ہے، تو کیا ہوا؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ سب کچھ بھول بھال جائے گی، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی۔ دیا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اپنے ضمیر کو تھپ تھپا کے تسلی دے کے سلانا چاہا، اور میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی گئی۔ صبح میں نے سب سے پہلے ناشتہ بنایا، خالہ خالو کو دیا، پھر فاطمہ کو بھی زبردستی ناشتہ کروایا۔ 1 مہینے تک فاطمہ کی شادی تھی، اس لیے خالہ لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے ہی دوپہر کا کھانا بنایا اور ڈاکٹر آفاق کو کھانا دینے سے پہلے اپنا کاجل لگایا، کانوں میں جھمکے پہنے اور سامنے بالوں کی 2 لٹیں چہرے پہ آزاد چھوڑ کے کھانا دینے کے لیے جانے لگی، تو باورچی خانے سے کھانے کی پلیٹیں غائب تھیں۔ میں چھت پہ گئی تو فاطمہ رو رہی تھی، کھانے کی پلیٹیں ڈاکٹر آفاق کے ہاتھ میں تھیں۔ اچھا فاطمہ، رونا تو بند کرو، تمہارے آنسو مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آفاق کے منہ سے یہ سن کے میرا جی جلا تھا۔ مجھے دیکھ کے ڈاکٹر آفاق چپ ہو گئے۔ فاطمہ بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ فاطمہ، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، وہ کھانا لے کے آ گئی تھی، میں نیچے ہی جا رہی تھی، یہ کہہ کے وہ نیچے چلی گئی۔ آفاق ابھی وہیں کھڑا تھا، فاطمہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ فاطمہ بھی نا، یہ کھانا میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، اور لے کے خود آ گئی۔ میری بات سن کے ڈاکٹر آفاق کچھ چونکا تھا۔ آپ کہاں گم ہیں؟ میں نے کہا تو نفی میں سر ہلا گئے۔ ارے کہیں نہیں۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، سنیں، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟
کہنے لگا جی ہاں، ایکچولی میں گورنمنٹ ڈاکٹر ہوں، میرا یہاں ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ گھر مجھے رہائش کے طور پہ دیا گیا ہے۔ میں صبح 9 بجے تک کلینک چلا جاتا ہوں، دوپہر کو 2 گھنٹے آرام کے ملتے ہیں، پھر شام سے رات تک کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور آپ کے گھر والے؟ وہ کراچی میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے چند سال یہیں رہنا ہے۔ ارے واہ، میں بھی کراچی سے ہوں، میں نے خوشی سے بتایا، لیکن اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب تھیں جہاں سے فاطمہ روتے ہوئے گئی تھی۔ آپ کی دوست بہت اداس اور رنجیدہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے؟ میں نے کہا ہاں جا رہی ہوں میں، یہ کہہ کے میں بھی نیچے چلی گئی۔ فاطمہ واقعی سسکیاں لیتی اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے برا بھی لگا، لیکن میں بھی کیا کرتی، دل کے ہاتھوں میں بھی مجبور تھی۔ فاتو یار بس بھی کرو۔ تبھی اس نے خود پہ ضبط باندھا، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے فاطمہ کو چپ سی لگ گئی۔ ایک دن شام کے وقت میں چھت پہ آ گئی، تبھی اسی وقت آندھی چلنے لگی۔ جب میں برابر والے گھر کی منڈیر کے پاس آئی تو سارے پتے اور مٹی آفاق کے صحن میں پھیل گئے تھے۔ وہ اس وقت وہیں پہ تھا، جھاڑو پکڑے اپنے گھر کی مٹی صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا او ڈاکٹر صاحب، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے، صفائی کر رہا ہوں۔ آپ کا ملازم کہاں گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیمار ہے۔ میں فوراً سے اپنی چھت پھلانگ کے اس کی چھت پہ آئی اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ آپ چھوڑیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں، میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، لائیں ادھر دیں۔ میں نے جھاڑو پکڑا، پائپ لگایا، اس کا پورا صحن دھو دیا۔ پھر میں اس کے کمرے میں آ گئی، اس کے کمرے کی صفائی کی۔ باورچی خانے میں آئی تو گندے برتن سنک میں پڑے تھے، میں نے وہ بھی جا کے دھوئے۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگا جی ضرور۔ میں نے 2 کپ چائے کے بنائے، 1 کپ اسے دیا، 1 کپ خود پکڑ لیا اور ایک سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی 2 سیڑھیاں چھوڑ کے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ آپ نے تو میرے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ویسے عورت کا گھر میں ہونا اور زندگی میں ہونا زندگی کو کتنا بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، مجھے فاطمہ کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ احمر کو پسند نہیں کرتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی شادی احمر سے ہونی چاہیے۔ وہ دل گرفتگی سے بولا تھا۔ بس جی، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، لیکن فاطمہ بہت صابر ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایڈجسٹ کر لے گی۔ وہ میری کزن ہے، میں بچپن سے اسے جانتی ہوں۔ آپ کیوں اس کی فکر کر رہے ہیں؟ میں ابھی اسے اور خود کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ جب بارش ہونے لگی۔ آفاق فوراً سے سیڑھیوں سے اٹھ کے اندر کی طرف چلا گیا۔ میں صحن میں آ گئی۔ چائے میں پی چکی تھی، بارش سے مجھے عشق تھا۔ ارے دیا، یہ کیا کر رہی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ مجھے بارش میں جھومتے دیکھ کے وہ بولے، نہیں پڑتی بیمار، موسم کی پہلی بارش کا تو لطف ہی اور ہوتا ہے۔ آپ کیوں دور کھڑے ہیں، آئے نا رحیم یار خان کی بارش کو انجوائے کریں۔ وہ مسکرانے لگے۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ زندگی کے رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ان سب رنگوں میں جھوم کے زندگی حسین نظر آتی ہے۔ ایسے موقعوں کو فراموش نہیں کرتے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صحن میں لے آئی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گول گول جھومنے لگی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ہی یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں آج کچھ الگ سا تھا۔ پہلی بار میں اس کی نظروں سے نروس ہوئی تھی۔ بارش اور تیز ہونے لگی تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اپنی چھت پہ چلی گئی۔ دیا سنو تو، وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یوں تو فاطمہ کو بھی بارش اچھی لگتی تھی، لیکن وہ باہر نہیں آئی تھی، وہ کمرے میں ہی تھی۔ میں کمرے میں گئی۔ فاتو، تم کیا رونی صورت بنا کے بیٹھی ہو؟ چلو نا یار، دیکھو کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس نے ہاتھ جھٹکے سے چھڑوا لیا۔ مجھے نہیں جانا، تم جا کے انجوائے کرو، میرے لیے سب موسم ایک جیسے ہیں، اب کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چارپائی پہ لیٹ گئی اور لحاف سر تک ڈھانپ لیا۔ پہلی بار میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، چائے بنائی، فاطمہ کو دی تو اس نے منع کر دیا۔
مجھے کہنے لگی مجھے سونے دو، سر میں درد ہے میرے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں میں بہل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا فاطمہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی رہتی تھیں۔ خالہ اور خالو شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، مگر اب میرے اندر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کیونکہ فاطمہ خوش نہیں تھی۔ اس کی سسکیاں میرے اندر ہلچل سی مچانے لگیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس نے ہمیشہ میری پسند کو ترجیح دی، اپنے کتنے ہی پسندیدہ جوڑے صرف اس لیے مجھے دے دیے کیونکہ مجھے پسند ہے۔ فاتو، ہے اللہ، یہ جوڑا کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی اس کے جوڑے سل کے آئے تھے، جن میں سے ایک جوڑا مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہیں پسند ہے تو تم لے لو۔ وہ فوراً سے مسکرا کے بولی، ارے نہیں، یہ تمہارا ہے، تمہاری پسند کا ہے۔ میں نے جوڑا ایک طرف رکھ دیا۔ دیا؟ پاگل ہو کیا تم میں اور مجھ میں فرق تھوڑی ہے۔ اس نے وہ جوڑا مجھے دے دیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج تک مجھ سے کتنا پیار کرتی آئی تھی۔ میں بیمار ہو جاتی تو پوری رات میرے ساتھ جاگتی رہتی، میری تیمارداری کرتی رہتی۔ اور میں نے کیا کیا تھا؟ جس سے اس نے محبت کی میں نے اسی کو اس سے چھین لیا۔ شادی کو بس 2 دن بچے تھے۔ کل مہندی تھی، پرسوں نکاح تھا۔ یہ میں کیا کر رہی تھی؟ اپنی بہن جیسی کزن کی زندگی کو برباد کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے ڈاکٹر آفاق پسند تھا۔ پسند تو اسے بھی تھا، اور شاید وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تبھی تو ابھی تک اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ میں اتنی بے چین تھی کہ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ مجھے فاطمہ کے لیے دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز فاطمہ کچن میں کام کرنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، چھوڑ دو کام، میں کر لوں گی۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں خود کروں گی۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ فاطمہ، ایسا کرو، شادی سے انکار کر دو، مجھے نہیں لگتا کہ تم خوش ہو۔ فاطمہ نے میری طرف دیکھا۔ اگر مجھ میں انکار کرنے کی ہمت ہوتی تو بہت پہلے کر چکی ہوتی، اور اب تو وقت گزر گیا ہے۔ خیر، ایک زندگی ہی تو ہے، گزر جائے گی، تم میری فکر نہ کرو۔ اس نے ابھی بھی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے میں پستیوں میں گر چکی ہوں۔ میرے اندر احساس ندامت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ پھپھو تو اپنے بیٹے کے لیے خاندان سے باہر کی لڑکیاں ہی دیکھ رہی تھیں۔ نہ میں پھپھو کو اکساتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ یہی نہ کہ میری شادی ڈاکٹر آفاق سے نہ ہوتی، فاطمہ کی ہو جاتی۔ وہ خوش تو ہوتی۔ اس کے آنسو میرے اندر حشر برپا کرنے لگے تھے۔ میں کب تک ان چیزوں سے نظر انداز کرتی؟ میں سوچ چکی تھی کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے۔ میں پھپھو کے گھر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ احمر اپنے آفس سے چھٹیاں لے چکا ہے، اور آج کل تو اس کی بہن بھی آئی ہوئی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ احمر نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جی فرمائیے۔ میں جھجکی، مجھے اندر آنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو اپنی بیٹی کے ہمراہ بازار شاپنگ پہ گئی ہیں اور احمر گھر پہ اکیلا ہے۔ اس وقت جاؤ، امی گھر پہ نہیں ہے، اس نے دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے کہا۔ میں جانتی ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ میری بات سن کے اس نے چند لمحے مجھے دیکھا۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے وہیں دروازے سے پوچھا۔ آپ اندر آنے دیں گے؟ میری بات پہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں بس ذرا سا اندر آئی۔ بولو۔ اس کا ویسا ہی روکھا سا لہجہ تھا۔ احمر، آپ فاطمہ سے شادی سے انکار کر دیں۔ میری بات سن کے اسے شاید جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ میری جان نکلی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ فاطمہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ تمہیں فاطمہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے؟ اس کے سوال پہ میں گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں خود آئی ہوں۔ اوہ، تو
تو تمہیں الہام ہوا ہے کہ فاطمہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی کرخت تھا۔ مجھے لگا ہے، آپ بس انکار کر دیں، وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، تم اپنے مفروضے اپنے پاس رکھو تو بہتر ہے۔ فاطمہ کو اگر مجھ سے شادی پہ مسئلہ تھا تو وہ خود بھی مجھ سے کہہ سکتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہے اور میرا فون نمبر بھی اس کے پاس ہے، اور وہ رشتے سے بھی انکار کر سکتی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے تم کون سا نیا تماشا لگانے آئی ہو محترمہ؟ نکلو یہاں سے، شاباش۔ شادی تو اب ہر حال میں ہوگی، میری بھی کوئی عزت ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، کل مہندی ہے، اور تم وہ نئی کہانی لے کے یہاں آ گئی ہو۔ جاؤ یہاں سے اور اپنا منہ بند رکھنا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ فاطمہ کا روتا سسکیاں بھرتا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نہیں چاہتی یہ شادی ہو، میں بلا ارادہ ہی بول پڑی، اور میں یہ شادی ہونے دوں گی بھی نہیں۔ سن لیا آپ نے؟ یہ کہہ کے میں جیسے ہی پلٹنے لگی، احمر نے میری کلائی پکڑی اور میرا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اس بار اس کے تیور خطرناک تھے۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ بولو کیوں؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو۔ بلا ارادہ ہی میرے منہ سے نکلا، حالانکہ ایسا تھا کچھ بھی نہیں، بس فاطمہ کی زندگی میں میری وجہ سے جو میس کریٹ ہوا تھا، میں اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ واٹ؟ تم مجھ سے محبت؟ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور میں کانپ رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز آپ فاطمہ سے شادی سے انکار کر دیں۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی، شاید بے یقین تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، آنکھیں کھولو اپنی۔ میں نے دھیرے سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ مجھے لگ رہا تھا شاید کچھ گڑبڑ کر بیٹھی ہوں۔ سب کے سامنے اعتراف کر سکتی ہو؟ وہ مجھے ایک نئے امتحان میں ڈال گیا۔ میں گمسم اس کی شکل دیکھ رہی تھی جو مجھے کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ بولو، سب کے سامنے کہہ سکتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ احمر، بیٹا دروازہ کھولو۔ پھپھو کی آواز آئی۔ میری جان نکلی۔ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کے میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، احمر نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ایسے نہیں جانے دوں گا تمہیں، سب کے سامنے کہنا پڑے گا دیا میڈم۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز۔ وہ میرا ہاتھ تھامے دروازہ کھول چکا تھا۔ پھپھو نے جب مجھے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ احمر کے ساتھ کھڑے دیکھا اور احمر کو میرا ہاتھ پکڑے دیکھا تو ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ احمر کی بہن بھی ساتھ تھی، دونوں کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ میں اپنا ہاتھ احمر کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھپھو کہنے لگی، احمر تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ امی یہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بولو دیا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا وہ الفاظ میرے حلق سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی احمر نے اپنی والدہ سے کہا، امی یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ فاطمہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کے پھپھو کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہر جگہ شادی کے کارڈ بٹ چکے ہیں۔ فاطمہ کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ پہلے انکار کر سکتی تھی، اور تم کیا بے شرموں کی طرح میرے بیٹے سے اظہار محبت کر رہی ہو؟ شرم حیا کیا بیچ کھائی ہے تم نے؟ میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے اس نے اظہار غلط موقع پہ کیا ہے، لیکن اظہار کا حق ہر انسان کو ہے۔ آپ ایسے کریں، آپ ماموں سے بات کر لیں، رخصتی انہی کے گھر سے ہونی ہے، فاطمہ کی ہو یا دیا کی، ایک ہی بات ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پھپھو ہتھے سے اکھڑیں۔
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا احمر؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں. اب یہ جاننے کے بعد کہ فاطمہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، میں تو کبھی اس سے شادی نہیں کروں گا. اور اگر میں بارات لے کر نہیں گیا تو ماموں کی بدنامی ہو جائے گی اور آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گی، اور یہ سب کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے. میں بری طرح شاید پھنس چکی تھی. شاید نہیں، یقیناً میں بری طرح سے پھنس گئی تھی. عین اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی. آپا، آپ کیا ادھر ہیں؟ میرا چھوٹا بھائی تھا. میں اپنا ہاتھ احمر سے چھڑوانے لگی. دروازہ احمر کی بہن نے کھولا. آپا، ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں، امی بلا رہی ہیں آپ کو. میرا ہاتھ ابھی بھی احمر کے ہاتھ میں تھا. ہاں ہاں تم جاؤ، تمہاری آپا آ رہی ہیں. پھر مجھے کہنے لگا، لو بھائی، مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری فیملی بھی آ گئی، چلو میرے ساتھ چلو اور جا کے اپنی محبت کا اظہار سب کے سامنے کرو. میں بارات لے کے آؤں گا. فاطمہ کی جگہ تم رخصت ہو کر ادھر آ جانا. محبت کی ہے تو پھر سب کے سامنے کہنے کا حوصلہ بھی ہوگا تمہارے اندر. میری تو جان نکلی تھی. میں سب کے سامنے کیسے یہ کہہ سکتی تھی؟ پھپھو تو سامنے صحن میں رکھی چارپائی پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی اور ان کی بیٹی شاپنگ بیگز وہیں پھینک کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی. امی، کیا ہوا آپ کو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں سمجھی تھی کہ اس کا اشارہ فاطمہ کی طرف ہے. میں بھی کہوں، میں یہ کیوں میرے سر کی مالشیں کر رہی تھی؟ ارے جو اظہار اس نے اب اپنے منہ سے کیا ہے تب کر دیتی. کل مہندی ہے اور آج ایک نیا مسئلہ میرے سامنے یہ لڑکی کھڑا کر چکی ہے. امی، میں تو آپ سے پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی بہت تیز ہے. میں تو کہتی ہوں رہنے دے. میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے منمناتے ہوئے احمر سے کہا. ارے بھائی، کیوں ہاتھ چھوڑوں؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، چلو آؤ سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرو. میرا وعدہ ہے میں شادی تم سے کروں گا. وہ مجھے خالہ کے گھر لے گیا جہاں میری والدہ، والد، میرے بہن بھائی سب موجود تھے. خالہ، خالو، فاطمہ کی دونوں بہنیں اور روئی روئی سی فاطمہ جس کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا اور میں خود پھنس گئی تھی. میں بار بار احمر سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی. تبھی اس نے کہا، فاطمہ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرنے پہ دل سے راضی ہو یا نہیں؟ فاطمہ کا تو رنگ اڑا. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے. خالو کہنے لگے، احمر، بھلا یہ کیا سوال ہے؟ ماموں، ایک منٹ، کوئی بھی نہیں بولے گا سوائے فاطمہ کے. بولو فاطمہ، کیا تم دل سے راضی ہو یا نہیں؟ فاطمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا. خالو تو غصے سے بھڑک اٹھے. فاطمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ احمر کہنے لگا، ماموں، فاطمہ شاید کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس لیے ایسا رشتہ یوں مجبوری کے طور پہ کیا جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے. ہاں، دیا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے نا دیا؟ اب میرا امتحان تھا. وہ شخص مجھے اور فاطمہ دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر چکا تھا. سب لوگ اب مجھے ہی دیکھ رہے تھے. ارے بولو نا، گھبراؤ نہیں. جب بے دھڑک مجھ سے اظہار کر سکتی ہو تو سب کے سامنے بنداس ہو کے بولو. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. آنسو میری بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. میری والدہ میرے پاس آئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا. تو اسی لیے بھاگی دوڑی آتی تھی یہاں تم؟ احمر میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا. ماموں، میں بارات تو ضرور لے کے آؤں گا لیکن دیا کی، کیونکہ کارڈ بٹ چکے ہیں اور مجھے اب نئی بدنامی نہیں چاہیے. میرے سبھی کولیگز شادی پہ آئیں گے. میرے خالو کبھی مجھے دیکھ رہے تھے، کبھی فاطمہ کو، کبھی تہمینہ، اس کے والدین، رضوان، افشین، اس کے گھر والے، سب لوگ آ گئے تھے. وہ لوگ بھی شاید ساری باتیں سن چکے تھے. اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا. میرے خالو فاطمہ سے کہنے لگے، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. فاطمہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ بدبخت تاکہ میں تمہارا نکاح اسی کے ساتھ پڑھوا دوں. فاطمہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. خالو اپنا سر پکڑ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. افشین اور تہمینہ بھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے گئی. رات تک یہی طے ہوا کہ فی الحال
میری شادی احمر سے کر دی جائے، کیونکہ فاطمہ نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی۔ لے لیتی ڈاکٹر آفاق کا نام، میں نے تو اس کے راستے کا کانٹا ہٹا دیا تھا۔ سب کی نظروں میں بری بن گئی، لیکن ضمیر کی عدالت میں شاید سرخرو ہو گئی تھی۔ مہندی تو سرے سے ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا تماشا جو لگ گیا تھا۔ میری والدہ مجھے کوس رہی تھیں، برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ مجھے فاطمہ کا ہی جوڑا پہنایا گیا۔ کسی مجسمے کی طرح میں بیٹھی رہی۔ ایجاب و قبول ہوا، میرا نکاح احمر سے ہو چکا تھا، اور رخصت ہو کر میں سب کے سامنے فاطمہ کی پھپھو کے گھر آ گئی، جو آتے ہی اپنا سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئیں اور رونے لگی۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں یہ لڑکی میرے گھر کا کیا حال کرے گی۔ اکلوتا بیٹا ہے، جب یوں دھڑلے سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے، شادی کینسل کروا سکتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتی ہے۔ انہیں اپنی فکر لاحق تھی۔ احمر کی بہن کہنے لگی، احمر اب سب کچھ تم پہ ہے۔ میں وہیں دروازے کے پاس دلہن بنی کھڑی تھی۔ احمر میرا ہاتھ چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، اور پھر مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں جو کہوں گا وہ سب کرے گی، جو آپ چاہیں گی وہ کرے گی، کیونکہ محبت اس نے مجھ سے کی ہے، میں نے تھوڑی کی ہے اس سے۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے تو کبھی اس شخص کو چاہا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے یہ سب نکل گیا۔ اگر یہ سب نہ کہتی تو شاید فاطمہ کی شادی نہ رکتی، اور اس کی سسکیاں مجھے ساری زندگی بے چین کرتی رہتی۔ پھر اپنی بہن سے احمر نے کہا کہ دیا کو میرے کمرے میں بٹھاؤ۔ بڑی ناگواری سے اس کی بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے احمر کے کمرے میں لے کے گئی۔ دروازہ کھول کے کہنے لگی، جاؤ بیٹھ جاؤ جا کے۔ میں شاید ان سب کے لیے انچاہی تھی۔ میرے ناز نخرے کس نے اٹھانے تھے؟ 1 گھنٹہ شاید احمر اپنی ماں کو ہی تسلیاں دیتا رہا کہ جو وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ میں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری تھی، اس لیے میں کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ نہ میں یہ قصہ شروع کرتی، نہ میں یوں بری طرح سے پھنستی۔ ڈاکٹر آفاق شاید فاطمہ کے نصیب کا ہی تھا، اور اسے مل بھی رہا تھا۔ میرا کھیلا ہوا کھیل مجھی پہ الٹا پڑ چکا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ احمر اندر آیا، گہری سانس لی، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ پتہ نہیں اب یہ مجھ سے کیا کہے گا۔ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، مجھے تو ہمیشہ تمہیں دیکھ کے لگا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا چاہتی ہو۔ میں اپنے آنسو نہ جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھی۔ چلو خیر، یہ کہہ کے بات اسی نے شروع کی۔ امی بہت ناراض ہے، بہت خفا ہے، اور میرے خیال سے ان کا ریئیکشن اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہی بات اگر تم پہلے کہہ دیتی تو شاید یہ ریئیکشن نہ ہوتا۔ خیر، تمہیں مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تمہیں اپنا مقام اس گھر میں کیسے بنانا ہے۔ میں چاہتا تو تمہاری محبت کو ٹھکرا کے فاطمہ سے بھی شادی کر سکتا تھا، اگر فاطمہ یہ نہ کہتی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، کیونکہ ایسی لڑکی کے ساتھ میں بالکل شادی نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، یا تو کسی سے محبت کر لو یا کسی کے ہو جاؤ جس کے دل میں تم بستے ہو۔ تو پھر میں نے بھی یہی سوچا کہ میری زندگی میں تو کوئی ہے نہیں، جس کے دل میں ہوں، میں اسے ہی گھر لے آتا ہوں۔ گو کہ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ دیا، تم مجھے نہ تو ناپسند تھیں اور نہ ہی پسند۔ میرے لیے تم کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں، لیکن بہت کچھ ہو سکتی ہو۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ آزمائش میں نے شاید اپنے نصیب میں خود لکھی تھی، تاکہ فاطمہ کے دل کی دنیا بن سکے۔ چلو شروع ہو جاؤ اب۔ کب تمہیں لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیونکہ تمہارے رویے سے مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا تم میری محبت میں مبتلا ہو چکی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں مجھے کبھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے بیزاریت اور الجھن اور نفرت ہی دکھائی دی۔ وہ شخص شاید آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر جانتا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آنکھوں میں اس کی محبت کے دیے کیسے روشن کروں۔
کہیں خدا نہ خواستہ وہ میری آنکھوں کی نمی ہی نہ دیکھ لے۔ سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گی؟ میں نے گلا صاف کیا، بامشکل خود کو بولنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، مثلاً آپ سگریٹ نہیں پیتے، پان نہیں کھاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کی خوبیاں کیسے بیان کی جاتی ہیں جس کی آج تک مجھے صرف خامیاں ہی نظر آئی تھیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں کبھی کبھی سگریٹ پیتا ہوں، شوقیہ، کبھی کبھی پان بھی کھا لیتا ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امی کے سامنے کبھی سگریٹ نہیں پی۔ تو تمہارے مجھے پسند کرنے کے یہ دونوں مطلب تو بالکل بے بنیاد ہے۔ محبت ہونی ہو تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک اور بھونڈا سا بہانہ بنایا۔ ہاں، یہ پوائنٹ کچھ ویلڈ ہو سکتا ہے کہ محبت ہونی ہو تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ چلو، تمہیں مجھ سے ہو گئی، اچھی بات ہے۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے مشکل سوال پوچھ رہا تھا۔ کیا ابھی بھی مجھے ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ میں نے مرے لہجے میں کہا۔ ہاں، آج ہی تو ثبوت دینے کا وقت ہے۔ میں تمہارے سامنے ہوں، تمہیں اپنا محرم بنا چکا ہوں۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ الف سے لے کر یہ تک کی ساری کہانی سننے کے لیے میں بےتاب بیٹھا ہوں۔ پہلی بار میں کب اچھا لگا، کب تمہارا دل میرے نام پہ دھڑکا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی شہادت کی انگلی میرے دل کے مقام پہ ٹھوکی اور میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہاری محبت ہوں میں، اور میں تم سے یہ بالکل بھی امید نہیں رکھتا کہ تم شرمانے کا ڈرامہ کرو گی۔ بھائی، بڑے دھڑلے سے تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور تب کیا ہے جب میں تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا۔ تمہیں مجھے کھونے کا ڈر تھا، اب تو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بتاؤ نا، کب تمہیں لگا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ مجھے پتہ نہیں، بس آپ اچھے لگنے لگے تھے تو اسی لیے اس دن آئی تھی۔ پھپھو کے سر کی مالش کی تھی، کھانا بھی بنایا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کا رشتہ خاندان میں دیکھے۔ میں مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ میرا رشتہ مانگ لیں گی، لیکن انہوں نے فاطمہ کا مانگ لیا۔ میں نے صبر کر لیا تھا، پر مجھ سے صبر ہو نہیں رہا تھا۔ محبت ہو جائے پھر صبر نہیں ہوتا نا۔ میں نے مرے لہجے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کیا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ فاطمہ کسی اور کو پسند کرتی ہے کیونکہ وہ روتی رہتی تھی، تو پھر مجھے لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ وہ ساری زندگی روتی رہے گی اور میں بھی۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب اس نے میرے کانوں کے جھمکوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں ایک دم سے چپ ہوئی، بری طرح سے سٹ پٹائی۔ بولتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ کبھی میری بندیا کو چھو رہا تھا، کبھی میرے کانوں میں پہنے جھمکوں کو، لیکن میری بولتی بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ میں سن رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی آہستگی سے پیچھے کر دیا۔ اور کچھ بھی نہیں، پھر جو اس دن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اب میرا ہاتھ پیچھے نہ کرنا، سمجھ رہی ہو نا کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ اس کا لہجہ ذرا سا سخت ہوا۔ میں چپ ہو گئی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اپنے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ تمام اپنے حقوق میں اس کے نام کر چکی تھی، اور اس نے اپنی اس رات کو خراب تو کسی بھی طور پہ نہیں کرنا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہلی بار میں نے تمہیں اتنے غور سے دیکھا ہے۔ فاطمہ سے اچھی خاصی زیادہ پیاری ہو تم، یا شاید دلہن بن کے تم پہ روپ بہت چڑھا ہے۔ اپنی تعریف اس کے منہ سے مجھے بالکل بے معنی لگ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو آفاق کا چہرہ آنکھوں میں سمانے لگتا۔ خود کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری بچپن کی سہیلی اور میری کزن کی محبت تھا، اور میں کسی اور کے ساتھ ایک الگ سے رشتے میں بن چکی تھی۔ وہ محبت بھی کر رہا تھا اور بدلے میں مانگ بھی رہا تھا، اور میں بھی محبت کرنے پہ مجبور تھی، لیکن جس شدت سے وہ چاہ رہا تھا میں ویسا اظہار نہیں کر پا رہی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی، ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ارے یار، اتنا ٹھنڈا رسپانس،
مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ محبت کرتی بھی تھی مجھ سے یا نہیں؟ اس کے اس جملے نے میری جان نکالی۔ نہیں کرتی ہوں، میرے حلق سے آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ ہاں تو کرو نا، کر کیوں نہیں رہی؟ وہ شدت جذبات سے بول رہا تھا، پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، بلکہ میرا پورا وجود زلزلے کی زد میں تھا، اور وہ میری حالت دیکھ کے حیران تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی کنفیوز ہو جاؤ گی، مجھے تو لگا تھا بڑی بے باک قسم کی لڑکی ہو، بڑے آرام سے محبت کا اظہار کر دیا، اور وہ بھی ایسے موقع پہ۔ لیکن تم مجھے بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہی ہو۔ میں اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی، اور وہ شاید اسے میری شرم سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، ولیمے پہ ڈاکٹر آفاق بھی آیا۔ فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے چہرے کو مزید عظیم کر گئی۔ میں ایک نظر اسے دیکھتی، دوسری نظر ڈاکٹر آفاق کو، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ چپ چپ سا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، ولیمہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد مجھ پہ ایک اور پہاڑ ٹوٹا، جب احمر مٹھائی کا ڈبہ گھر پہ لے کے آیا، اور مٹھائی کھول کے سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلائی، پھر میرے منہ میں ڈالی۔ پھپھو کا رویہ تو ابھی بھی میرے ساتھ بس مناسب سا تھا، نہ بہت برا اور نہ بہت اچھا۔ کہنے لگا، یہ مٹھائی کھاؤ، تمہاری فاطمہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے رضوان کے ساتھ۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرے سر پہ آسمان گرا ہو۔ رضوان کے ساتھ؟ میرے حلق سے پھنسی آواز نکلی۔ ارے ہاں بھائی، اب پتہ چلا دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے۔ پھپھو کہنے لگی، چلو یہ بھی اچھا ہوا، ہمیں تو کاٹ کا الو بنا کے رکھ دیا دونوں نے۔ اسے کیا بتا رہے ہو؟ اسے تو اس کی پوری محبت کی داستان کا پتہ ہوگا۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ فاطمہ رضوان سے محبت کرتی ہے، اور رضوان وہ بھی بچپن سے کرتا تھا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ہاتھ میں مٹھائی کا جو ڈبہ تھا وہ میں نے مرے ہاتھوں سے سامنے ٹیبل پہ رکھا، اور ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ احمر اور پھپھو دونوں نے مجھے پکارا تھا، ارے کہاں جا رہی ہو دیا؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ میں بس سیدھا خالہ کے گھر گئی۔ فاطمہ، تہمینہ تینوں ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ فاطمہ مجھے دیکھ کے میرے گلے لگ گئی، مجھے بھینچ لیا۔ تمہیں تمہاری محبت مل گئی اور مجھے میری دیا؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، تمہارے اس اظہار نے میری زندگی کی ساری خوشیاں مجھے لوٹا دی۔ تہمینہ کہنے لگی، ویسے دوستی کا صحیح حق ادا کر دیا دیا نے، خیر محبت تو اسے بھی مل گئی۔ پھر افشین مجھ سے کہنے لگی، لڑکی تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں وہ سڑو پسند ہے۔ میں نے کہا ہاں، بس موقع نہیں ملا۔ میں فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، اگر اسے رضوان سے محبت تھی تو پھر ڈاکٹر آفاق؟ کچھ دیر میں تہمینہ اور افشین جا چکی تھیں۔ میں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے کے آئی۔ میں نے کہا، تم رضوان سے محبت کرتی تھی؟ کہنے لگی، ہاں، بچپن سے ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ رضوان کی نوکری تو لگ گئی تھی، لیکن تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اسے امید تھی کہ بہت جلد تنخواہ اچھی لگ جائے گی۔ ہم اسی انتظار میں تھے کہ تنخواہ اچھی لگ جائے گی تب وہ میرا رشتہ مانگے گا، لیکن تب تک پھپھو نے مانگ لیا اور ابو نے ہاں کر دی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں رضوان سے محبت کرتی ہوں؟ میں نے کہا، اور وہ ڈاکٹر آفاق، تم اسے کھانا دینے جاتی تھی، اس کے سامنے رو رہی تھی۔ ہاں تو وہ میرا بھائی بنا ہوا تھا نا، اسی لیے مجھے چھوٹی بہن سمجھتا تھا، محبت تو وہ کسی اور سے کرتا تھا۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑیں۔ کس سے کرتا تھا؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ ارے مجھے کیا پتا، کرتا ہوگا کسی سے، ہو سکتا ہے اپنی کسی کزن سے کرتا ہو، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ محبت کسی اور سے کرتا ہے، اور میں تو رضوان سے کرتی تھی۔ وہ خوش تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اپنے ساتھ خود مذاق کیا یا پھر قسمت نے میرے ساتھ بہت برا مذاق کیا۔ فاطمہ کہنے لگی، اب کھانا کھا کے جانا، لیکن میں اٹھ کے گھر واپس آ گئی۔ تب تک پھپھو کچن میں جا چکی تھی۔ دیا، ارے بیٹا ادھر آؤ، میرے تو گھٹنوں کا درد مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں تمہاری 1 ہفتہ بیٹھ کے خدمت نہیں کر سکتی، آؤ اور آ کے اپنا گھر سنبھالو۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو میں نے صاف کیے، جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔
انہیں کچن سے باہر نکال دیا۔ کھانا میں نے ہی بنایا تھا۔ اوہو امی، آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا نا کہ کھانا کیسے بنتا ہے۔ مجھے تو اس کے ہاتھ کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، پلیز اسے سکھائیں کچھ۔ احمر نے 2 نوالے لیتے ہی اپنی عادت کے عین مطابق نقص نکالا۔ ہاں ہاں سیکھ جائے گی، اور تم بھی ذرا نخرے کم کیا کرو۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں بیٹا کل میرے سر پہ ذرا تیل لگا دینا۔ میں نے کہا جی لگا دوں گی، کھانا بھی بتا دیجئے کیسا پکانا ہے وہ بھی پکا لوں گی۔ 4-5 دن گزر گئے۔ 15 دن کے بعد فاطمہ کی شادی تھی۔ ایک بار میں نے پلاؤ بنایا جو کہ پھپھو کو بہت اچھا لگا اور احمر کو بھی۔ کہنے لگا جاؤ سامنے خالہ کو بھی دے آؤ۔ میں نے پلیٹ میں پلاؤ بھرا، جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو دیکھا ڈاکٹر آفاق اپنا بیگ گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اپنا بیگ وہیں چھوڑا، ٹیکسی ڈرائیور سے کہنے لگا سامان رکھو میں آتا ہوں۔ پھر میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں اسی شہر میں ہوں لیکن اس محلے میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو میری طرف بڑے تعصب سے دیکھنے لگے۔ تمہیں نہیں پتا؟ دیا کیا واقعی تمہیں نہیں پتا؟ مجھے ہی غلط لگا تھا، اصل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ میں اس شخص کی آنکھوں میں خود کو دیکھ کے دھک سے رہ گئی تھی۔ پھر اپنی جیب سے اس نے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور پلاؤ کی پلیٹ کے اوپر رکھ دی۔ یہ تمہاری امانت ہے۔ میں نے کہا میری امانت کیا مطلب؟ کہنے لگے کھول کے دیکھ لینا، سوچا تو یہی تھا کہ کسی اور انداز سے تمہیں دوں گا، لیکن جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے کالا چشمہ پہن لیا۔ خوش رہو، یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ٹیکسی کو میں دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکی۔ وہ ڈبیا میں نے ایک ہاتھ میں پکڑی اور خالہ کو پلاؤ دے کے دروازے سے ہی واپس لوٹ آئی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور وہ ڈبیا کھول کے دیکھی جس میں میرے کان کا جھمکا تھا۔ شاید اس شام بارش میں نہاتے ہوئے گر گیا تھا۔ ساتھ میں ایک رکا بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کھول کے پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی نظر میں مجھے تم سے پتہ نہیں کیوں محبت ہو گئی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، پتہ نہیں کیوں تمہارے رویے سے لگتا تھا کہ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ تمہاری یہ نشانی میں تمہیں اس وقت دینا چاہتا تھا جب تمہیں اپنے نام کر لیتا، لیکن جب فاطمہ کے منہ سے یہ پتہ چلا کہ تم احمر سے محبت کرتی ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال خوش رہو، تمہاری امانت میں واپس دے رہا ہوں۔ اپنے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں تمہاری یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی، ایک قیمتی اثاثے کی طرح۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، سسکیوں سے ہچکیوں سے بہت روئی۔ راہیں کتنی آسان تھیں، کتنی ہموار، اور میں نے انہیں کتنا پیچیدہ بنا دیا، اور پھر انہیں آسان کرنے کے چکر میں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میرا جی چاہا میں رو رو کے اپنا حشر بگاڑ کے رکھ لوں۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ دیا، دیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو رہی ہو تم؟ کیوں رو رہی ہو؟ احمر کی آواز نے میرے حواس گم کیے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ رکا پھاڑ دیا کیونکہ اب اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں رہ گیا تھا، اور اپنا جھمکا ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیا جہاں اس کے ساتھ کا دوسرا جھمکا اکیلا پڑا تھا۔ میں جلدی سے واش روم میں گئی، اچھے سے منہ دھویا، اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا، لیکن وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ رو کیوں رہی تھیں؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں وہ امی کی یاد آ رہی تھی۔ تو ہنسنے لگا۔ سال کے 8 مہینے تم رحیم یار خان میں رہتی تھی، اب تمہیں امی یاد آ رہی ہیں۔ خیر اس مہینے کے آخر میں مجھے آفس کے کام کے لیے کراچی جانا ہے، تو میں ساتھ لے جاؤں گا۔ رونے کی کیا بات ہے؟ یہ کہہ کے مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے لگا شاید میں تمہارے کھانوں میں نقص نکالتا ہوں، تمہارے کام مجھے پسند نہیں آتے اس لیے رو رہی ہو۔ آہستہ آہستہ خود کو بدل لوں گا یار، کیونکہ تھوڑی تھوڑی محبت تو مجھے بھی تم سے ہونے لگی ہے۔ اچھی لڑکی ہو، میرے لیے خود کو بدل رہی ہو، اور پتہ ہے جب کبھی عورت اپنی محبت کا اظہار مرد سے کرتی ہے تو وہ بہت مغرور ہو جاتا ہے۔
اور آج کل میں ہواؤں میں اڑا ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بظاہر تو میری شخصیت اتنی اچھی نہیں تھی، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر آفاق کے سامنے اس کی شخصیت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اب جو کچھ بھی تھا میرا نصیب وہی تھا۔